میرے مرحوم شوہر کے دوست نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ میرے بیٹے اور بہویں مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ کئی کئی دن میں اپنے کمرے میں اکیلی رہتی، کوئی بیٹا میرا حال تک نہ پوچھنے آتا۔ جب میں نے یہ بات اپنے بچوں کو بتائی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن میں نے شادی کر لی۔ تب میرے بیٹوں نے ہر طرف یہی خبر پھیلا دی کہ میں بد کردار ہوں، اب ہمارا اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک سال بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہی تھی، جب میرے سارے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی خوش اور مصروف ہو گئے۔ میرا شوہر کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اب میں اکیلی تنہا رہ رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت زیادہ یاد آتی تھی اور اکیلا پن محسوس ہوتا، لیکن میں خاموش رہتی۔ میرے 3 بیٹے تھے، ان تینوں کا گھر ایک ساتھ تھا۔ ان تینوں کے گھر کے سامنے میرا ایک کمرہ تھا جس میں رہتی تھی۔ اگر میری بیٹیاں کبھی یہاں پر آتی اور میں ان سے رکنے کا بولتی تو مجھ سے کہتی کہ امی جان ہمارا پیچھے گھر بار ہے، ہم کیسے اکیلا گھر کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس رہیں۔ بس ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، ہم کبھی کبھی آپ سے ملنے تو آ جاتے ہیں، یہی بہت ہے۔ میں ان کو حیرت سے دیکھتی اور خاموش ہو جاتی۔ میری تنہائی میرے لیے موت کا سبب بنتی جا رہی تھی۔ پورا دن مجھے سال کا دن لگتا تھا اور گزرنے میں نہیں آتا تھا۔ رات تو مجھے قیامت کی طرح لگتی تھی۔ کئی بار اٹھ بیٹھتی، ادھر ادھر دیکھتی، اپنے آپ سے باتیں کرتی، خود سے ہی سوچتی اور پھر سو جاتی۔ کوئی بھی مجھ سے باتیں کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ کئی بار میں اپنے پوتے اور پوتیوں سے کہہ چکی تھی کہ کچھ وقت مجھے دے دیا کرو، ایک دن میں 1 گھنٹہ ہی سہی میرے پاس آ جایا کرو اور مجھ سے بات کر لیا کرو، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آتا۔ جب میرے اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پاس ٹائم نہ تھا، اپنی ماں کے لیے وقت نہ تھا، تو میں دوسروں سے کیا شکایت کرتی؟ بس انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں اپنی ساری زندگی لگا رکھی تھی۔ ایک بیٹے کے گھر سے ناشتہ آتا، دوسرے بیٹے کے گھر سے دوپہر کا کھانا آتا اور تیسرے بیٹے کے گھر سے شام کا کھانا آتا۔ بس وہ اسی حد تک تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی ذمہ داری ادا نہ کرتے تھے۔ کھانا دینے بھی وہ خود نہ آتے بلکہ ان کے ملازم مجھے کھانا دے جاتے تھے۔ جب ایک بیٹے کا ملازم صبح کو کھانا دے جاتا تو جب وہ اگلی بار آتا تو وہ خالی برتن اٹھا کر لے جاتا۔ اس کے بعد وہ پورا دن یہاں پر نہ آتا۔ میرا تو کھانا پینا بھی کم ہو چکا تھا۔ بہت ہی تکلیف ہوتی جب میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی۔ مجھے اکثر اپنی جوانی کے وقت کا خیال آتا تھا جب میں بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی، جب میرا شوہر زندہ تھا اور میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دی، ان کی ہر خواہش پوری کی، کیونکہ میرے شوہر کی سرکاری نوکری تھی اور وہ بہت ہی ایماندار اور نیک انسان تھے۔ یہ جو میری عمر چل رہی تھی، اس عمر میں مجھے سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن میرے سارے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف تھے۔ میرے شوہر کا ایک دوست جو ہمارے گھر آیا کرتا تھا، ایک دن اچانک اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، لیکن شاید مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور یہ سہارا مجھے ایک شوہر کی صورت میں مل رہا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے بچوں سے کیا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس عمر میں شادی کرنے کی، ہر چیز تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی ساری ضروریات ہم آپ کو وقت سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو چکے ہو، مجھے ایک سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس شخص سے شادی کر لوں تاکہ اس کو میرا ساتھ مل جائے اور مجھے اس کا سہارا مل جائے۔ لیکن میرے بچوں نے میری بات کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب ہم شادی شدہ ہو چکے ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری ماں بوڑھی ہو کر شادی کرے، لیکن آپ کو اس سب کا احساس نہیں ہو رہا، معاشرے میں ہماری عزت ہے، سب ہم پر ہنسیں گے اور باتیں کریں گے، آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سہارے کی ضرورت ہے اور میں یہ اپنی خوشی سے نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کا مطلب ضروری نہیں کہ خوشی کی خاطر یا کسی دوسری وجہ سے کریں، اس کا مقصد کسی کا سہارا لینا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم لوگ کہاں سمجھو گے، تم لوگ بوڑھے تھوڑی ہو، یہ وقت تو مجھ پر آیا ہے
اور میں جانتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے وقت کو گزار رہی ہوں۔ خیر میرے سارے بچے میرے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن ہم آپ کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی نہ سمجھا۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے شوہر کے دوست کا بھیجا ہوا رشتہ قبول کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کیا۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تو نہ تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس پوری دنیا میں جہاں پر میرے بچوں کو میری تنہائی کی فکر نہ تھی، اس شخص کو میری تنہائی کی فکر تھی۔ اس نے میرے دکھ کا خیال کیا اور مجھے سہارا دینے کے بارے میں سوچا۔ یہ اس کا احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا۔ جب میں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو آخری بار ملوں، لیکن کسی نے بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے ان سب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں خاموش رہی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو میرے شوہر کا دوست تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ در حقیقت اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کو بہت ہی خطرناک بیماری تھی جس کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ کئی عرصے سے سلیم صاحب اکیلی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے بچے غیر ملک میں شفٹ ہو چکے تھے اور اپنی فیملیوں کو بھی وہیں لے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور ان پر خرچ کیا، لیکن جب ان کو اپنے بچوں کی ضرورت تھی تب ان کے بچے اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور یہ یہاں پر اکیلے رہ رہے ہیں۔ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو سہارا اولاد کی صورت میں انسان کو ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے بچے تو کئی سالوں بعد ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ایک دو ماہ رہ کر پھر چلے جاتے ہیں۔ ان کے بچے ان سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن سلیم صاحب اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر موت آ جائے تو پھر انسان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلیم صاحب چاہتے تھے کہ جب ان کو موت آئے تو وطن کی مٹی ان کو نصیب ہو۔ ہر انسان کی کئی طرح کی خواہش ہوتی ہے، شاید یہ ان کی خواہش تھی جو ان کو غیر ملک جانے سے روک رہی تھی۔ حالانکہ یہاں پر ان کو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہر ماہ ان کو ان کے بچے الگ الگ خرچہ دیتے تھے جس سے ان کا بہت ہی اچھا گزارا چل جاتا تھا۔ خیر اب میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں نے اپنے بچوں کو ہر وقت یاد کیا، کیونکہ بچوں کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ساتھ رہنے میں ہر وقت خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتی تھی۔ اب یہاں پر میری یہ والی حالت نہ تھی۔ ایک انسان جس نے مجھے نہ صرف سہارا دیا بلکہ میرا ہر طرح کا خیال کیا اور مجھ سے کئی بار کہتا تھا اگر تم نے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اس سے کہتی جنہوں نے آخری بار مجھ سے ملنا تک گوارا نہ کیا، میری شادی میں شریک نہ ہوئے اور نہ ہی اب تک مجھ سے ملنے آئے، اور تو اور انہوں نے میری خیر خیریت کی خبر تک نہ لی، میں کیسے ان سے ملنے جاؤں؟ میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، میں نے بھی ان کی کوئی خبر نہ رکھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت ہی مطمئن اور خوش تھی۔ ایک دن جب میرا شوہر گھر پر موجود نہ تھا، کچھ سودے لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی اور گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو لوگ دروازے پر موجود تھے ان کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ وہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ میرے اپنے ہی بچے تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنی انا کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور ایک پورا 1 سال مجھ سے بات تک نہ کی تھی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو ان کو میرے دروازے تک لے آئی ہے۔ ان کی شکل سے اداسی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ آج میرے دروازے پر آئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں بہت دنگ رہ گئی۔ خیر میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اندر بلایا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر واپس آنے والے ہیں۔ میں ان کو اندر لے آئی۔ جب وہ اندر بیٹھ گئے تو انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر میں بہت پریشان ہوئی اور مجھے ان کی سوچ پر بہت ہی افسوس ہوا۔ پہلے تو ان کو دیکھ کر میں یہی سمجھی تھی کہ شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور یہ لوگ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں یا پھر مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور کہنے آئے ہیں کہ امی جان آپ ہمارے گھر آ جایا کریں۔
और हम भी आपके घर आएंगे। लेकिन उन्होंने तो एक ऐसी बात कर दी जिसको सुनने के लिए मेरे पास हिम्मत ही ना थी। एक ऐसी बात थी जिसकी मुझे उनसे तवक्का ना थी। खैर, उन्होंने तो बेलिहाज होने की हद कर दी थी। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाएं, क्योंकि हम मजीद इस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही मुझसे इस तरह की बातें करते हो? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से तुम लोग मुझे ये सब कहने के लिए आए हो? अब तो मैं तुम लोगों की मोहताज नहीं हूँ, अपने घर में रह रही हूँ। और अब तुम लोगों को क्या मसला है? उस पर उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले और बाकी सब हम पर हंसते हैं और बातें करते हैं। जैसे ही हम गली से गुजरते हैं तो लोग हमें देखकर एक दूसरे से आहिस्ता से बातें करते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है कि आपने सब कुछ होने के बावजूद भी शादी क्यों की? आखिर आपको किस चीज की कमी थी जो आपने शादी कर ली? हमारी बीवियां हमें हर वक्त ताना देती हैं कि तुम लोगों की माँ बहुत ही चालाक और मतलब परस्त औरत है। जब तक उसको कोई सहारा न मिला था तब तक वो कई अरसा के लिए हमारे साथ रही, हमारे ही घरों से खाती पीती थी और हम पर ही हर वक्त नाराज रहती थी। और आज जब उसे एक सहारा मिला तो उसने एक पल के लिए भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा और फौरन से रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यहाँ से चली गई। हालांकि ये उम्र उसकी शादी की उम्र न थी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग आज फिर अपनी बीवियों की बातों में आकर मुझे जलीलो ख्वार करने के लिए आ चुके हो। तुम लोगों को ये सब कुछ मुझे कहने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए था। खैर, तुम लोगों की तो अकल ही मारी गई है। मैंने उनसे कहा, अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। उन्होंने कहा, नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमने आपको जो कहना था वो कह चुके। अब अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर इस घर से और इस शहर से गायब ना हुई तो हम आपके साथ वो करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों की बातें मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आपको हमारी बातें सुनने में तकलीफ हो रही है और हम पूरी दुनिया की बातें सुन रहे हैं। आपको हमारी तकलीफ का अंदाजा क्यों नहीं होता? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शर्मिंदगी से बच जाएं, तो अभी भी आपके पास वक्त है। इस शख्स को छोड़ दें और हमारे साथ घर वापस चलें। हम आपको खाना भी देंगे और आप जो चाहेंगी हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो होना था वो हो चुका। तुम लोग यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाओ। वो वहां से गुस्से में उठे और चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गईं। उनके जाने के बाद मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि वो मेरे इतने खिलाफ हो चुके थे कि मैं उनको कुछ भी समझाती तो उनको समझ में नहीं आती। मैं खूब रोई और आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह ताला, बेशक तू ही सब कुछ सही करने वाला है, तू ही रूठे हुए लोगों को मनाने वाला है। मेरी तुझसे दुआ है, इल्तिजा है कि तू मुझे मेरे बच्चों से मिला दे और उनके दिल में जो मेरे लिए नफरत है उसको खत्म कर दे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का वही सरमाया है। बेशक अब वो मुझसे खफा हो चुके हैं, लेकिन तू बेहतर जानने वाला है, मुझे उनसे मिला दे। उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, मुंह धोया और जाकर दरवाजा बंद किया। मेरी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। अभी मैं दरवाजा बंद करके वापस आई थी कि एक बार फिर दरवाजा बजा। मुझे लगा कि वो लोग दोबारा मुझे कोई धमकी देने आ गए हैं। मैं घबराकर जब गई तो मेरे शोहर ने मुझे आवाज दी और कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला, उनसे सामान लिया और जाकर अंदर रख दिया। उन्होंने मेरी सुर्ख आंखें देखी। मैंने उनसे बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी हालत देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उसके साथ ही वो मेरे पीछे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उनसे कहा कि नहीं तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, आपको जरूर कुछ हुआ है। आप मुझे बता नहीं रही, आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि मैंने रोना शुरू कर दिया और सारा वाकया सुनाया। जब उन्होंने सारा वाकया सुना तो वो बहुत ही दंग रह गए और कहने लगे कि तुम्हारी औलाद न जाने क्यों इतनी बड़ी गलतियां कर रही है। ये सारी बातें गुनाह के जमरे में आती हैं। उनको तुमसे और अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो दूर की बात, वो तुम पर और ज्यादा जुल्म कर रहे हैं।
خیر انہوں نے مجھے سنبھالا اور حوصلہ دیا، کہا کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور دے گا، ایک دن یہ تمہاری طرف ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن حالات تو کچھ اور لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس بارے میں ٹینشن نہ لو، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ میں کچھ عرصے بعد اس واقعے کو بھول گئی اور پھر اپنی زندگی اپنے معمول کے مطابق گزارنے لگی۔ مجھے علم نہ تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میرے بچے بہت ہی کامیاب ہو چکے تھے اور اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ مجھے اس بات کی خبر نہ تھی کہ زندگی ایک بار پھر ان کو میرے در پر لے آئے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا میرے بچوں پر تنگ ہو جائے گی اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ کاش کہ ان کو وقت پر سمجھ آ جاتی تو شاید ان کے ساتھ آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اصل میں کچھ ہوا یوں کہ میری چھوٹی بیٹی، جس کا شوہر بہت ہی بڑا کاروباری آدمی تھا اور بہت زیادہ امیر تھا، ان کو کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور ان کا سارا کاروبار ڈوب گیا۔ جب وہ اپنے بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے آئی تو اس کے بھائیوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو نا امید واپس بھیج دیا۔ میری چھوٹی بیٹی کو بھائیوں کے اس جواب سے بہت ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ ان کے پاس بہت ہی امید لے کر آئی تھی، لیکن بھائیوں نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ میری وہی چھوٹی بیٹی تھی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ امی جان، اگر آپ نے شادی کی بھی تو میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی اور نہ ہی آپ سے بات کروں گی۔ اس نے تو مجھ سے اتنا بھی کہا تھا کہ امی جان، اگر آپ مر بھی گئیں اس گھر میں تو میں اس گھر میں آپ کا آخری منہ دیکھنے تک بھی نہیں آؤں گی۔ لیکن میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تھا اور خاموش رہی تھی۔ آج زندگی اس کے لیے بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر کا سارا کاروبار ڈوب چکا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی۔ بھائیوں پر اس کی بہت زیادہ امید تھی، لیکن بھائیوں نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے اور آخر کار حالات اس کو میرے در پر لے آئے۔ وہ مجبور ہو کر میرے دروازے پر آ گئی۔ جیسے وہ میرے گھر آئی، اس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی مجھے دھمکی دینے آئی ہے اور کہنے آئی ہے کہ امی جان، آپ یہاں سے چلی جائیں، یا مجھے کچھ باتیں سنانے آئی ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے حقیقت سنائی تو اس کی حقیقت سن کر میں رونے لگی اور اس کو گلے لگا لیا، کیونکہ اس کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کس طرح مجبور اور لاچار ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس کی امید نہ توڑی بلکہ اس کی امید بنی۔ میں نے اس کے بارے میں جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ تم جتنی چاہو اپنی بیٹی کی مدد کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنا اس گھر میں مال پر اور ساری چیزوں پر میرا حق ہے، اتنا ہی تمہارا بھی حق ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کچھ رقم دی اور کہا کہ اپنے شوہر کو دو اور اس سے کہو کہ نئے سرے سے کاروبار کرے، لیکن اس کے شوہر نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں یہ سب نہیں لے سکتا، میں کسی سے ادھار لے کر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کروں گا، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تم اپنے آپ کو پرایا سمجھو، بلکہ تم میرے بیٹے ہی ہو۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم مجھ سے مدد مانگ سکتے ہو۔ مجھے بہت ہی اچھا لگے گا اگر تم لوگ میرے پیسوں سے اپنے کاروبار کو ایک بار دوبارہ کامیاب کر سکو۔ خیر نہ مانتے ہوئے اس نے پیسے لے لیے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارا کاروبار جم نہیں جاتا تب تک میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں چاچی جان، آپ پہلے ہی مجھ پر بہت احسان کر چکی ہیں، میں مزید آپ کا احسان نہیں لوں گا۔ یہ آپ کی بیٹی ضرور ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، جو میں کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا، آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ میری بیٹی میرے پاس رہ جاتی۔ مجھے اس سب کی بہت یاد آتی ہے اور ان سے جدائی کا سوچ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو بیٹا، آج کے دن کے لیے اگر تم چاہو تو 1 ہفتے کے لیے میری بیٹی کو میرے پاس رہنے دو۔ اس نے میرے بار بار کہنے پر میری بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا، جیسی آپ کی مرضی۔ میری بیٹی اور اس کے 2 بچے اب میرے ساتھ رہنے لگے۔ وہ میرے ساتھ جب رہی تو اس کو احساس ہوا کہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن شام کو جب ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد اس نے برتن رکھے اور مجھ سے کہنے لگی کہ امی جان، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، بتاؤ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ امی جان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں،
میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو خود غرض کہا اور کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پاؤں تلے دے کر خود ایک خوشگوار زندگی گزارنے جا رہی ہیں۔ میں ان سب باتوں کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کا یہ حق ہے، آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ اب اس کو احساس ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے جو اس وقت کیا تمہیں وہی سب ٹھیک لگا، اور اب جو تم کر رہی ہو تمہیں وہ صحیح لگ رہا ہے، اب تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھی اور میرے گلے لگ گئی۔ جب وہ میرے گلے لگی تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہوا اور راحت محسوس ہوئی۔ خیر رات کافی ہو چکی تھی، ہم نے بہت دیر تک باتیں کی، پھر ہم سو گئے۔ وہ تو سو گئی، لیکن جو باتیں اس نے آج مجھ سے کی تھی مجھے ان باتوں نے نہ سونے دیا، اور میں ان باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ کہیں پر یہ باتیں مجھے خوشی بھی دے رہی تھی، کیونکہ میری بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو میری بیٹی نے ناشتہ بنایا۔ میں نے اسے بہت روکا اور کہا کہ مجھے ایک کام کرنے کی عادت ہے، بیٹا میں ناشتہ بنا لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ امی جان میں جب تک آپ کے پاس ہوں ناشتہ میں ہی بناؤں گی۔ تو میں نے اس کو خدمت کرنے کا موقع دیا۔ شاید وہ اپنے گناہوں کی تلافی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ یہ صبح کا ہی وقت تھا، ہم نے ابھی ناشتہ کیا تھا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ امی جان اس وقت کون آ گیا ہے، اتنی صبح، نہ جانے کس کو کام یاد آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم بیٹھو میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب میں گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ دروازہ بجانے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی دو بیٹے تھے۔ ندامت ان کے چہروں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ آج میں نے ان کو اندر آنے کا نہ بولا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ آج دوبارہ مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے آئے ہیں اور کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور آپ ابھی تک نہیں گئی۔ ان کی یہی باتیں سننے کے لیے میں نے انہیں اندر نہیں آنے دیا اور کہا کہ جو بھی کہنا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ امی جان ہمیں اندر آنے دیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے باتیں پہلے بھی بہت سن چکی ہوں، تم لوگوں کی باتیں میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے یہیں پر کرو۔ انہوں نے کہا کہ امی جان جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے، آج ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ زندگی نے بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہے۔ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، ایک ایسا سہارا جو ہمیں سنبھالے اور حوصلہ دے۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں ان سے ناراض ضرور تھی، لیکن ان کو یوں بکھرتا ہوا اور پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب میں نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو پہلے سے وہاں پر موجود پایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کب آئیں؟ پھر میں نے ان کو ان کی بہن کی ساری حقیقت بتائی، جس کو سن کر وہ بہت ہی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ہم آپ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی بہن کو اس کے حق سے محروم رکھا ہے۔ جب اس نے ہم سے مدد مانگی تو ہم نے اس کی مدد نہ کی، حالانکہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس پر ہماری بہن کا بھی پورا حق بنتا تھا۔ ہم نے اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر تم دونوں کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، اور اب ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معافی مانگنے کا موقع دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح تم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کی شکلیں اتری ہوئی تھی، چہرے پر بہت ندامت اور ان کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ جو بات انہوں نے مجھے بتائی اس کو سن کر میری روح کانپ اٹھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں 2 ہفتے پہلے چوری ہوئی تھی، جس میں چور ان کے سارے زیورات جمع پونجی اور پیسہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ایک گھر ہی بچا، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ ہم دونوں کی بیویاں جو ہر وقت ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں اکساتی تھیں، ہمیں ماں بہن کا تانا دیتی تھیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی ہیں۔ جو گھر ہمارے باپ نے بہت ہی محنت سے بنایا تھا، اس گھر کو ہم نے بیچ کر کاروبار کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا کاروبار بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں تھا، لیکن قسمت تو اتنی خراب نکلی کہ جس گھر کو بیچ کر کاروبار کو دگنا کرنے کے بارے میں سوچا وہ کاروبار بھی نہ بچ سکا۔ ہم دونوں بھائی خالی ہاتھ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
घर भी बिक गया है, बीवी बच्चे भी हमें छोड़कर चले गए हैं। हम भी यारों मददगार कई दिनों से अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें इल्म न था कि ये भी आपके पास आ चुकी है। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। आप हमें माफ कर दें ताकि खुदा ताला हम पर राजी हो और हम इस मुसीबत से निकाले। ये सब कहते ही वो दोनों भाई मेरे कदमों में गिर गए और मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैंने उन्हें हौसला दिया कि बेटा, तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम लोगों की कामयाबी और लंबी जिंदगी के लिए हर वक्त दुआएं मांगती रहती हूँ। मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम लोग मेरी जिंदगी का सरमाया हो। बहुत ही मुश्किल हालात में मैंने तुम लोगों की तालीम और तरबियत की। अगर आज तुम लोगों के वालिद जिंदा होते तो वो जरूर तुम लोगों को इस हाल में न देख पाते, और मैं भी आज बहुत ही तकलीफ में मुब्तला हूँ। खैर, उन दोनों बेटों को भी मैंने अपने पास रुकने का बोला। पहले तो उन्होंने मेरे घर रहने से इनकार कर दिया, उसके बाद वो मान गए, क्योंकि मेरे घर में रहने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ना था। अगर वो यहाँ पर ना रहते तो न जाने कहाँ जाते, क्योंकि जो घर था वो बिक चुका था। बीवी बच्चे छोड़कर चले गए थे। अब ये तन तनहा बेसहारा थे। मैं उनकी वाहिद उम्मीद थी, तो मैं कैसे अपने बच्चों को ना उम्मीद और खाली हाथ अपने दरवाजे से लौटा सकती थी। मैंने उनसे कहा कि जो मैं खाती हूँ मैं तुम लोगों को भी खिलाऊंगी, लेकिन एक मसला ये है कि मुझे उसके लिए अपने शोहर से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला मैं अकेली नहीं कर सकती थी। मैंने उनको रहने का तो कह दिया था और वो भी मान गए, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान थी कि अगर मेरे शोहर ने उनको यहाँ ना रहने दिया और इनकार कर दिया तो मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी। खैर, मुझे अपने शोहर से सबकी उम्मीद ना थी। वो मुझे समझने वाले और मुझसे निहायत मोहब्बत करने वाले थे। आज शाम जब वो वापस आए तो मैंने उनको बताया कि मेरे बेटों के साथ ये सब मामला हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ रहें। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और वो मुझसे कहने लगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। फिर जब उन्होंने मेरे बेटों को अपने घर मौजूद पाया तो मेरी बात पर उनको यकीन आ गया और मेरी बात को वो समझने लगे। थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गए। मेरे दिल में हौल से उठने लगे। मैंने सोचा शायद वो इनकार करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि मैं पहले भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। तुम इस घर के मालिक हो और जो फैसला लोगी मुझे कबूल होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहें, इन पर मुश्किल वक्त आ चुका है, और इस मुश्किल वक्त में जो कि तुम एक माँ हो तो उनको बेसहारा नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैसे ही उन्होंने ये बात की मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा किया और कहा कि ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे इतना अच्छा समझने वाला शोहर दिया जो मेरी हर बात को सच्चे दिल से समझता है। अब मेरे दोनों बेटों ने अपने बहनोई के साथ कारोबार में हिस्सा ले लिया और कारोबार को चमकाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। ये लोग चाहते थे कि ये इस कारोबार में जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएं और उनकी मेहनत जल्दी रंग लाए, क्योंकि उनको इस कारोबार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने न सिर्फ मेहनत की बल्कि इस कारोबार में दिलो जान से काम किया और आखिरकार ये लोग कामयाब हो गए। बेशक मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती और उन लोगों के दिन भी सवर चुके थे। देखते ही देखते उनका कारोबार बहुत ज्यादा चमक गया। ये लोग इतने मशहूर हो गए कि गैर मुल्क से ऑर्डर उनके पास आने लगे। बहुत जल्दी उन्होंने अपना वो सब कुछ वापस ले लिया जो उन्होंने अपनी नादानियों की वजह से खो दिया था। अब बात ये थी कि उनके बीवी बच्चे जो कि अरसा पहले उनको बुरे वक्त में छोड़कर चले गए थे, अब वो कहाँ होंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने घर लिए। मैं अपने बच्चों से कई बार कह चुकी थी कि बेशक तुम लोग जितने अमीर हो जाओ, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना और अपने बच्चों को वापस अपने घरों में ले आओ, क्योंकि इस सब पर तुम्हारे बच्चों का हक है। लेकिन वो मुझसे कहते कि अम्मी जान, उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। जब उन्हें हमारा साथ देना चाहिए था उस वक्त वो हमें छोड़कर चले गए, तो अब कैसे हम उनको इस घर में वापस ले आए। मैंने उनको समझाया कि बेटा, बहुत बड़े इंसानों से भी गलतियां हो जाती हैं, फिर ये तो तुम्हारा अपना ही खून है, इनको माफ करो और जाओ, जाकर ले आओ। दोनों जब अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए गए
تو جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر بہت زیادہ نا امیدی اور پریشانی تھی، کیونکہ ان کے بچے کئی عرصے سے بھوکے اور پیاسے، ان کے ماموں اور ان کی ممانیاں ان پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ آج تو انہوں نے حد کر دی تھی، ہمارے بچوں کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اصل میں میری دونوں بہویں آپس میں بہنیں تھیں، ان کے بھائیوں نے ان کی شادی ایک ہی جگہ پر کی تھی، کیونکہ یہ دونوں بہنیں بہت زیادہ چالاک اور مکار تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی زندگی میں ایسے ایسے زہر گھولے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا اور ان پر بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ یہ اپنے بھائیوں کو اپنی بھابھیوں کے بارے میں بھڑکاتی تھی۔ ان کے بھائی جب کام سے واپس آتے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ان کے سامنے لاتی جس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا اور وہ اپنی بیویوں کو مارنے لگتے۔ چونکہ غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن ان دونوں بہنوں نے ایک ایسی چال چلی اور اپنی بھابھیوں کو اس طرح پھنسایا کہ ان کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا اور ان کی جلد از جلد شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ ان کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد ان کے بھائیوں کو اپنی بہنوں کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی، کیونکہ ان کی بھابھیوں نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی بہنوں کو معاف کر دیا اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے لگے، کیونکہ جو غلطی وہ کر چکے تھے اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، ہم ان کے گھر ان کو مل آئیں گے۔ تو میری بہوؤں کے بھائی مہینے میں ایک بار ان کے گھر آتے تھے۔ میری بہویں اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جاتی تھیں، اور جب وہ برے وقت میں میرے بیٹوں کا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی تھی تو اپنے بھائیوں کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کی بھابیاں ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور ان سے بہت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ کچھ عرصہ مزید ان کے گھر میں رکی تو ان کا گھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عادت ابھی تک وہی آ رہی تھی۔ خدا تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان سے سب کچھ لے لیا، لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کو سمجھ آتی تو کیسے آتی، یہ تو اپنی انا اور ضد میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ مشکل وقت میں اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائیوں کے گھروں میں چلی گئی تھی۔ بھابیاں ان سے پہلے ہی تنگ تھی، اب انہوں نے ان کو اپنے گھر میں زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ ان سے گھر کا سارا کام کرواتی اور ان کے بچوں کو کام بتاتی اور ان کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتی۔ جب ان دونوں کے بھائی گھر واپس آتے تو ان سے پیار سے بات کرتی اور کہتی کہ تم لوگ کام مت کیا کرو، تم لوگ ہمارے مہمان ہو، سارا دن تو ہم خود کام کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم خود کام کر لیں گے۔ اب وہ بہت زیادہ چالاک ہو چکی تھی، کیونکہ جو دھوکہ انہوں نے اپنی نندوں سے کھایا تھا وہ اس سے سبق حاصل کر چکی تھی۔ آج جب میرے بیٹے اپنے بچوں کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ان دونوں بہنوں کو ان کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور ان پر چوری کا الزام لگایا۔ کہا کہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے چوری کر رہے تھے، نہ جانے اور کتنی چیزیں اٹھا چکے ہیں۔ بس یہی معمولی سی وجہ بنا کر انہوں نے میری بہوؤں کو گھر سے نکال دیا اور اوپر سے میرے دونوں بیٹے اپنے بچوں کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ اپنے بچوں کو یہ پہچان نہ سکے، ان کی حالت پر ان کو بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنی بیویوں سے کہا کہ ہمیں تم دونوں کی ضرورت نہیں، تم دونوں نے جو دھوکہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاؤ، کیونکہ ذلت و رسوائی تم دونوں کا مقدر بن چکی ہے۔ تم دونوں بہت ہی فتنہ اور چالاک ہو۔ اب ہمارے دن سنور چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ساری سہولیات میسر کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں کے گھر رہو۔ جیسے ہی انہوں نے میرے بیٹوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ دونوں اپنے شوہروں کے قدموں میں گر گئیں اور معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آج ہمیں اس کی سزا مل چکی ہے، ہم معافی مانگتی ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو آپ کی ماں کے اور بہن کے متعلق بھڑکایا اور ان کے خلاف کیا، ہم معافی مانگتے ہیں، بے شک خدا معاف کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے، آپ ہم پر رحم کھائیں، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، ہماری بھابیاں ہمارے خلاف ہو چکی ہیں، ہماری کہیں جگہ نہیں، ہمیں اپنے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے کر چلیں۔ میرے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہمیں تم لوگوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دھوکہ تم لوگوں نے ہم بھائیوں کو دیا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں۔ تم دونوں بہنوں کی وجہ سے ہم نے اپنی ماں اور بہن کو غلط سمجھا، ان کے خلاف ہو گئے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب تم لوگ کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ خیر انہوں نے بار بار معافی مانگی تو میرے بیٹوں نے انہیں معاف کر دیا اور وہ ان دونوں کو میرے اور میری بیٹی کے پاس لے کر آئے
उन दोनों ने मुझसे और मेरी बेटी से रो रो कर माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने आपकी कदर ना की, आपको गलत समझा और न जाने आपके बारे में क्या क्या कहा। हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल चुकी है, हालात हमें समझ आ चुके हैं। हमारी नादानियां हमें इस हालात तक ले आई हैं कि हमारे शोहरों के कारोबार डूब गए, घर में जो कुछ पड़ा था वो चोरी हो गया, हमारी भाभीियों ने हमें घर से निकाल दिया और इसके बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें आप सबके सामने माफी मांगने के काबिल बनाया। उनको देखकर मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मुझे वो सारे हालात और वाकयात याद आ चुके थे जो उन्होंने मेरे साथ किए थे। वो दोनों बहनें मेरे बेटों को मुझसे इस कदर दूर कर चुकी थी कि उन्होंने उस वक्त मेरी कोई बात ना सुनी जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, अब सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो चुके थे। मेरे बेटे भी एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। मेरी बेटी अपने घर चली गई। मेरे बेटे हर दिन मुझसे मिलने के लिए आते। कोई दिन ऐसा ना था जिस दिन वो मुझसे मिलने के लिए ना आए हों। अगर दिन में वो कभी मसरूफ होते तो वो शाम को जरूर अपने बच्चों के साथ मुझसे मिलने के लिए आते थे। कई बार मुझसे कह चुके थे कि अम्मी जान, आप हमारे घर आए, लेकिन मैं अपने शोहर के अकेलेपन की वजह से उनके घर ना जाती। मैं अपनी जिंदगी पर अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करती कि उसने एक बार फिर मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दिया था।